اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد مولانا کاکا سعید احمد صاحب عمری حفظ اللہ، عالی جناب مولانا افتخار صاحب قاسمی صاحب، جناب ڈاکٹر سعد بلگامی صاحب، اسٹیج پہ افروز فرما معزز موخر علماء کرام، بزرگان دین، مجھے اس دعوت میں مدعو کر کے لانے والے حضرت مولانا خلیل الرحمن عمری مدنی صاحب، جناب مولانا عبد المتین صاحب اور دیگر نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے میں اللہ پاک کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ایک نورانی ایک روحانی محفل میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ میں منتظمین کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ مجھ جیسے ناچیز کو ایسی روحانی محفل علماء کرام کے درمیان مجھے مدعو کیا گیا ہے، حالانکہ میں قابل نہیں ہوں آپ کے درمیان میں رہنے کا، اس لیے کہ آپ تمام اکابر ہیں، علماء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین آپ کے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ مولانا قاسمی صاحب، افتخار قاسمی صاحب کو سننے کے بعد اور ڈاکٹر سعد بلگامی کو سننے کے بعد میں زیادہ کہنا مناسب نہیں سمجھتا، بس صرف یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ تمام جو ہے حالات حاضرہ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ہندوستان جب آزاد ہوا، آزادی کے ساتھ پاکستان الگ ہو گیا، یہ جو پارٹیشن ہوا، تقسیم ہوا، جہاں میری ایک چھوٹی عقل سے میں کہتا ہوں کہ وہ بہت برا ہوا۔ It was the most unnatural thing that has happened۔ اگر تقسیم نہ ہوتا تو آج کے حالات جو ہیں مسلمانوں پر اتنے سخت نہیں ہو سکتے تھے، وہ ایک ہسٹورک فیکٹ ہے۔ دوسرا جو ہے تقریباً 65 سال سے جو رویہ رہا ہے، جو کوئی بھی پارٹی ہو، ہمارے ساتھ جو ایک ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈ جو پالیسی رہی حکومت کی، وہ بھی ایک حد تک ذمہ دار ہے ہماری بیکورڈنس کا، ہماری پسماندگی کا، ہماری جہالت کا، ہماری غربت کا، ہماری نا اتفاقی کا۔ یہ دوسرا ہے۔ تیسرا جو ہے بڑی افسوس کی بات ہے کہ ملت اسلامیہ میں آزادی کے بعد ہندوستان میں ایک ایسے لیڈر نہیں ابھرے جو مسلمانوں کو صحیح رہنمائی کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ کوشش کی گئی ہو اور ان کو دبایا گیا۔ آج 67 ایئرس، بہرحال یہ رہا دا اسٹیٹس آف دی کمیونٹی۔ دوسرا ایک بہت خوش آئند چیز یہ ہے کہ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد، پاکستان بننے کے بعد، ہندوستان ایک سیکولر ڈیموکریٹک ریپبلک بنانے کے بعد ایک کانسٹیٹیوشن جو وجود میں آیا، اس میں ڈاکٹر امبیڈکر رہے، ڈاکٹر مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو، جو کانسٹیٹیوشن جو ہم ہندوستان کا آئین کہتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے ہمارے حقوق رکھے گئے، ہمارے مذہب پر چلنے کے لیے اس کو پریکٹس کرنے کے لیے، پروفیس کرنے کے لیے، پروپیگیٹ کرنے کے لیے پورے آزادی دی گئی، مائنارٹیز کو حقوق دیے گئے، تعلیم ادارے کھولنے کے حقوق دے دیے۔ اتنا رہنے کے باوجود بھی جو ہے جس انداز سے ہم کام کرنا تھا کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں، ہم نے اس کا پورا بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ جو ہے حالات ہمارے سامنے، اس وقت ہم کچھ اتنا آسان تھا، بتا رہے تھے اس وقت اگر سنجیدگی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ صحیح مسلمان بن کر اللہ کے پیغام کو، اسلام کے دین کو اگر ہم غیروں میں لے کے جاتے، ساری انسانیت میں صحیح انداز سے لے کے جاتے، تو آج ہم حالت نہیں ہوتی۔ ہم صرف 70 سال سے اچھے مسلمان بھی نہیں بن سکے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بھی نہیں لا سکے۔ کیا کانٹریبیوشن رہا ہمارا؟ نہ ہم دین میں اچھے ہیں نہ دنیا میں اچھے۔ یہ ہمارے حالات سامنے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کافی تجربہ ہم زمینی سطح پر دیکھیں۔ 35 سال حکومت میں تجربہ رہا، اس سروس میں جمنے سے پہلے ہم سوشل سروس میں رہے، خدمت خلق میں رہے۔ آج اتحاد کی ہم بات کرتے ہیں، اتحاد سب اپنے گروپ میں اپسس ہو گئے، ایڈکٹ ہو گئے، کوئی
بھی آگے نہیں بڑھنا چاہتا. ان کو دنیا دکھتی ہی نہیں ہے. اسلام کے تعلیمات پہ نظر و تدبر ہو ہی نہیں سکتا ان کے ساتھ. یہ قرآن ایسی کتاب ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر آیا. نہ ہم خود صحیح ہدایت یافتہ بنے نہ دوسروں کی ہدایت کی طرف لائے. یہ میرے آبزرویشنز ہیں. 90% آج ہم دیکھتے ہیں, ہمارے مساجدوں میں دیکھتے ہیں, ہمارے محلوں میں دیکھتے ہیں, نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں میکسیمم 5 to 10% hold to Allah's book. 90% they have no knowledge of what Allah's book is. I mean, this is the ground reality. تقریباً 30% of the Muslim youth جو ہے وہ جو ہے کچھ لگاؤ ہی نہیں ہے پورے وہ ہندو کلچرلزم میں, وہ جو ہے دھستے جا رہے. تو یہ حالت ہے. ایک طرف جیسا بیلگامی صاحب مولانا بتا رہے تھے, ہم جو ہے ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, صحیح اللہ کی طرف توبہ کر کے ایمانداری کے ساتھ اسلام کی طرف رجوع ہونا ہے, توحید کی طرف رجوع ہونا ہے, رسالت کی طرف رجوع ہونا ہے, آخرت کی طرف. ایک دوسرا جو اہم کام ہم کو جو کرنا ہے, ہمارے تعلقات غیر قوم کے ساتھ. آپ کو تعجب ہوگا, یہ 2 مہینے پہلے میں نے ایک ہندو انٹلیکچوئلز کے درمیان بیٹھا ہوا تھا, اس میں ہمارے ایک تھوڑے IAS آفیسرز بھی تھے, نان IAS آفیسرز بھی تھے. میں بتا رہا تھا حالات دیکھ کے, یہ وقت آ گیا ہے کہ آپس میں آپ کے ایشوز ہم کو لینا ہے, ہمارے ایشوز آپ کو لینا ہے. یہ کب تک ہندوستان اتنا عظیم بہترین ملک ہے جو مشرق تہذیب سے معمور و مقبول ہے, یہاں کی تہذیب یہ ہندوستان جیسا بہترین جگہ دنیا میں کہیں اور نہیں پا سکتے. اس کی ایک بہت بڑی تہذیب ہے, تمام پلورالزم جو کہتے ہیں, ڈائیورسٹی یہاں پہ موجود ہے. جب میں نے بتایا کہ ہم آپ کے کازز, آپ کے ایشوز ہم لے گئے, ہمارے ایشوز آپ لیجئے, ون آف دی ایک آفیسر اٹھ کے بولا کہ یہ تو بہت لیٹ ہو گیا ہے, ہم آپ کے ساتھ نہیں جڑ سکتے. وجہ یہ بھی بتا رہے تھے اگر آپ کے ساتھ ہم جٹ کے کام کریں گے تو ہم کو بھی جو ہے لیبل لگا دی کہ یہ اینٹی نیشنلز ہیں. مجھے تو 3 دن نہ ہوش میں رہا, نیند آئی, جو اتنے کلوز آفیشلز کے ساتھ. اٹ از ٹو لیٹ مسٹر پاشا. اب یہ کس کو بولنا ہے؟ آج دیکھیے الیکشن, آج پورا پولرائزیشن ہو گیا. مور دین 300 سیٹ, جہاں 3 کروڑ مسلمان. ہم کو بتا دیا سارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے ووٹ کی ضرورت نہیں, ہماری نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں, آپ کو جاننے چاہیے. یہ جھوٹے وعدے, جھوٹے شان, یہ بیکار کے چیزوں کو احساس ہم کو مان لینا چاہیے کہ ہمارے اس حالات کے ہم خود ذمہ دار ہیں, کوئی دوسرے ذمہ دار نہیں. آج وقت آیا ہے کہ صحیح سوچیں. آپ سب ایک ہونا ہے, چھوڑیے کتنے ہم منتشر ہو جائے. 70 سال سے ہم نے کیا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ دنیا کے فرقے بنا دیے, سیاستدانہ مفاد پرست ہو گئے, پوری عوام کو جو ہے معصوم عوام کو چھوڑ دیے ولچرز کے سامنے. ہر کوئی خدا کو جواب دینا ہے. حالانکہ مجھے تعجب یہ ہوتا ہے, میں تو اتنی سنجیدگی سے قرآن میں غور و فکر کیا ہوں, کبھی میں نے اس نظر سے ہدایت تو پانا ایک چیز ہے, کبھی بھی اللہ کے کلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ کجی, یہ کنفیوژن, یہ کانفلکٹ ہمیں نہیں دیکھا. جس طرح بتائیں ساری انسانیت کے لیے پورا مسائل کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے. آج کسی کو مسلمان کہنے میں ہمت نہیں ہے. آج ایک مسلم پارٹی, مسلم لیگ بولو ڈر جاتے, ارے کئی کو بھی یہ مسلم نام. یہ احساس اتنے حوصلے پست ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کیسا اٹھانا ہے. لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اتنے پبلک پروگرام, وہ صدائے اتحاد کے پروگرامز میں ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ موجود ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ صدائے اتحاد کے 6 سال سے جو پروگرامز ہوئے, اس میں زیادہ پروگرامز کو کامیاب بنانے میں جماعت اہل حدیث کے حضرات کافی تعداد میں جم کر اس کو کامیاب بنائے. میں بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس اتحاد کے لیے آپ لوگ جس طرح سے جوش و خروش کے ساتھ رہنا, آپ کو اور بھی آگے بڑھنا ہے, اور بھی آگے بڑھنا ہے. آپ کی باتوں پہ اثر ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ میں کہا, ایک طرف اتحاد کا کام ہم کو کرنا ہے, ایک طرف جاہلیت ہے. 90% ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, غربت تو حد نہیں ہے. تو اب یہ جو ہمارے سامنے جو ایشوز ہے, جسٹس راجندر ساچار جو بتا رہے تھے, جو ہمارے اسٹیٹس پہ نظر ڈالے ہیں, یہ جو ہے ایجوکیشنلی بہت بیکورڈ نہیں, اس کو ہم مل کر ٹیکل کرنا ہے. ایک دوسرا, غربت تو بہت حد تک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہماری شناخت کا مسئلہ ہے.
ہماری آئیڈینٹی پہ جو ہے شک کیا جا رہا ہے, ہماری آئیڈینٹی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا کیا منشا 1924 سے جو RSS آرگنائزیشن NGO وہ اپنی ایمانداری سے ان کا کام کر رہے ہیں. ہندو راشٹر کو لانا ہے. آپ تو اتنے سال حکومت کرے, ساری دنیا میں ہمارا ہندو کنٹری نہیں ہے, ہم کو ہندوتوا لانا ہے. اگر گول رکھ کے کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, کاڈر ہے, اللہ ان کا ساتھ دے رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خالی نامہ رکھ لے کے جو ہے ناٹک کر لے کے پھر رہے ہیں. ہماری طرف سے کیا کام ہو رہا ہے بتائیے؟ اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ہم کیوں حسد کر دیے؟ ارے بھی ایسے تو آئیں گے, ہم بھی, ہمارا بھی کچھ ایجنڈا ہونا چاہیے. اگر وہ نفرت پھیلا رہے کیا تو ہم کیا محبت پھیلا رہے ہم؟ بتائیے. ارے سروس کا, خدمت کا کتنا بڑا موقع ہندوستان کی سرزمین پر ہے. آج وقت آ گیا ہے کہ وہ جتنا بھی نفرت پھیلائے, آج جو ہماری محبت کو بانٹنا ہے. اگر ہم جینا ہے, ہندوستان کو بچانا ہے, جو محبت, the weapon of love is more than the actual weapons of fighting. جہاد وہ نہیں. آج ہمارے سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے. ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے. اگر ان کو کنٹرول کریں گے تو دوسروں پر کنٹرول ہم کر سکتے ہیں. بس اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا. میں آپ تمام سے میں بہت ممنون ہوں, مشکور ہوں. یہ حالات کے بعد خیال یہ آ رہا ہے کہ فوراً ہم گروپ سے میٹنگ کریں, مسلمانوں کو کیا کرنا چاہتے سارے ہندوستان کے اندر. آج ٹوپی, اور ہم کو تعجب مولانا بتا رہے تھے, کل ہی بنگلور میں جو ہے ایک PUC کی لڑکی حجاب کے ساتھ گئی, اس کو ایگزام کو رکا دیا گیا. وہ ان سے فائدہ ہو رہا ہے. ایسا کام کریں گے تو ہندو سے ایک ہو رہے. پولرائزیشن کے بہترین ویپن ان کو ملا ہے. ہم بھی کیجئے, ہم کو کرنے میں کیا ہے؟ ہم مسلمان ایک ہوتے ہی نہیں. 10 صدمے رہے تو 10 پارٹیاں میں رہتے ہو. اسلام کے نام پہ کوئی ملتا ہی نہیں, کلمے کے نام پہ ملتا ہی نہیں. خدا کی مدد کہاں سے ملے گی بولیے؟ آج ہمارے ضمیر کے اندر جھانک کر دیکھنا ہے. آج ہم واقعی ایمان والے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر واقعی تم ایمان والے ہو تو گھبراؤ مت, غم مت کرو, تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو ہی سربلندی عطا کرے گا, بشرطے کہ آپ صحیح مومن ہو. اب مومن کے صفات اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں ہے. میں پھر سے تمام منتظمین کا میں شکر ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.